والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، صدر بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، کائنات اسلام میں افضل ترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. ساری کائنات سر بسودے اس وحدہ لا شریک کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی معبودیت اور اس کی تخلیقیت کا مظہر ہے. وہ ایسا بلند خدا ہے کہ نصیریوں کا خدا اسے سجدہ کرتا ہے. یہ اب اندازہ کیجئے عزیزان محترم کہ وحدہ لا شریک خدا، وہ خدا جس کی شہادت زمین نے دی، جس کی شہادت آسمان نے دی، جس کی شہادت کائنات کے ذرے ذرے نے دی، جس کی توحید کا پرچار 1,24,000 پیغمبروں نے کیا، سینکڑوں لاکھوں ولیوں نے کیا، ہزاروں صحابہ نے کیا اور سینکڑوں ہزاروں خزانوں خدا نے کیا. کوئی لمحہ تاریخ آدمیت کا ایسا نہیں گزرا کہ اس کی توحید کا پرچار نہ کیا گیا ہو. تو عزیزان محترم، پھر ایک بڑی عجیب سی نئی سی بات پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اگر آدم سے لا الہ الا اللہ ہے اور آدم سے محمد الرسول اللہ شروع ہوا، تو پھر محمد رسول اللہ سب کے نبی کیسے؟ اگر آدم سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ شروع ہوا، اگر آج سے 1400 برس پہلے کائنات کی تخلیق کو، تو موجود شمسی اعتبار سے 26,700 سال ہو چکے ہیں. کلمہ پڑھا جا رہا ہے. اللہ کا 1400 برس سے کائنات کو خلق ہوئے، یعنی جناب آدم کی پیدائش سے لے کر آج تک 26,700 سال ہو چکے ہیں. کلمہ پڑھا جائے. رسول اللہ کا 1400 برس سے، اور گواہی دینا ہے رسول اللہ کو آدم کی، شہادت دینی ہے رسول اللہ کو نوح کی، گواہی دینا ہے ابراہیم کی، گواہی دینا اسماعیل کے سارے انبیاء کی. پڑھ چکا ہوں. ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے، اور میرے حبیب آپ کو ان تمام نبیوں پر گواہ بلائیں گے. تو پھر اگر یہ نبی پیدا ہوا، سب سے آخری کلمہ اس کا پڑھا گیا ہزاروں برس کے بعد، اور آج سے 14 سال پہلے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ آدم کی گواہی کیسے دے گا، یہ نوح کی گواہی کیسے دے گا. تو عزیزان محترم، تسلیم کرنا پڑے گا کہ یقیناً اگر ہمارے اس نبی کو ہر نبی کی گواہی دینے کا حق دیا گیا ہے، تو پھر ہر نبی پر واجب ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو. اور اس کے لیے ہم حدیث کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ اس ثبوت کے لیے قرآن کا سہارا لیں گے. آیت پیش کریں گے کہ جس نے توحید کا پرچار کیا، اگر اس سے پہلے اگر آدم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ آدم کی گواہی کیوں دیں گے؟ کیا کہیں گے قیامت میں رسول اللہ پروردگار سے؟ آدم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق نبی کا ہے، مگر کلمہ نہیں پڑھا برحق ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم میں یوں اتفاق کریں آیت قرآنی سے کہ جہاں یہ ثبوت میسر آ جائے. یاد کرو میرے حبیب کہ جب ہم نے سارے انبیاء سے میثاق لیا تھا، عالم ارواح میں ہم نے ایک کم 1,24,000 پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم تمہیں کتاب و حکومت اس بات پر عطا کرتے ہیں کہ جب آنے والا ایک مصدق نبی آئے گا تو اس کی تصدیق بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس پر نصرت بھی کرو گے. ہم نے ان نبیوں سے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقرنی، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. جب سارے نبیوں نے اقرار کر لیا، آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی نبوت کا، تو ہم نے کہا بس خبردار، فاشہدوا، گواہ ہو جا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم تمہارے ساتھ گواہ و گواہی دینے والوں میں شامل ہیں. اور یاد رکھو، اگر ایک گروہ انبیاء فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر تم نبیوں میں سے کسی نے بھی اس وعدے کی خلاف ورزی کی، کسی نے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کیا،
کسی نے بھی میثاق کا توڑا تو تمہاری نبوت تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ صلوات دیجیے۔ ایک اور سورۃ۔ اے میرے مولا، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے لبوں کی جنبش دے کر 1.25 لاکھ نبیوں کو بچا لیا، قرآن کی آیت کو بھی، ورنہ آیت کی تفسیر نہ ہوتی۔ یہ میرے رسول نے کہا کہ اگر آدم کا علم، موسیٰ کی ہیبت، ابراہیم کی خلت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زہد، داؤد کا لحن، سلیمان کی سلطنت، جو ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ عزیزان محترم، اب مسئلہ سمجھ میں آیا۔ انبیاء نے وعدہ کیا تھا نصرت پیغمبر کا۔ خاتم النبیین نے علی کو تمام انبیاء کی نبوتوں کا مظہر قرار دے کر، تمام انبیاء کی صفات کا نمائندہ قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا نمائندہ ہے علی۔ عزیزو، یہ جو آج سوال کرتے ہیں کہ جب سب چلے جاتے تھے، جب سب میدان چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو علی کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو بھائی، کسی کے جانے سے کسی پر کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ علی کے جانے سے علی کا پاؤں پیچھے کیوں نہیں ہٹتا تھا؟ تو علی کے جتنے قدم پیچھے ہٹتے اتنی نبوتیں فاسق ہو جاتی۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان محترم، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بتاؤ توحید کی بنا کہاں سے ہے؟ تو جہاں سے لا الہ الا اللہ ہے وہیں سے محمد رسول اللہ ہے۔ ہم علی ولی اللہ کسی ضد میں نہیں پڑھتے۔ عزیزان محترم، ہم علی ولی اللہ کسی کی ضد میں نہیں پڑھتے، کسی کے انکار میں نہیں پڑھتے۔ ہم کیا کریں؟ توحید ثابت نہیں ہوتی کہ جب تک علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ کسی کی ضد میں نہیں، ہم اقرار نعمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اقرار نعمت کا نام ہے، ایمان کفران نعمت کا نام ہے۔ کفر نہیں، اقرار نعمت کا نام ہے حسینیت، کفران نعمت کا نام ہے یزیدیت۔ حسینیت نام ہے اقرار نعمت کا، حسینیت نام ہے محمد مصطفیٰ کی رگ گردن سے نکلے ہوئے خون کا، جس نے کربلا کے ریگ زار صحرا پہ لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پتہ یہ کلمہ تحریر کرنے کے لیے حسین نے قلم کاہے کا بنایا؟ عباس کے بازو کا قلم، علی اکبر کے سینے کا ورق۔ آج 8 محرم میں بس ایک اور رات کا مہمان رہ گیا ہے ہمارا مولا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ دعا کرو کہ میں آج پڑھ سکوں، کیونکہ مجھے آج غازی کے مصائب پڑھنے ہیں۔ کون غازی عزادارو؟ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا تو جناب ام البنین نے حسین سے آ کر کہا شہزادے، ایک لمحے کے لیے عباس مجھے دے دے، مجھے تنہائی میں عباس سے کچھ کہنا ہے۔ حسین نے کہا ہاں لے جاؤ۔ ام البنین عباس کو لے کر روضے رسول پر آئیں، کہا عباس بیٹھ جا۔ عباس بیٹھ گئے۔ ام البنین نے اپنے سفید بالوں والے سر سے علی کی دی ہوئی چادر اتاری، روضہ رسول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عباس کا بایاں ہاتھ پکڑا، اپنے سر پہ رکھا، عباس کا دایاں ہاتھ پکڑا، قبر رسول پر رکھا۔ عباس یہ کیا ہے؟ کہا رسول کا روضہ۔ کہا یہ دایاں ہاتھ تیرا کہاں ہے؟ کہا یہ قبر رسول پر۔ کہا بیٹا تیرا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا ماں کے سر پر۔ کہا بیٹا رسول کی قبر رسول اور ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ قسم کھا کہ جب تک یہ تیرے دونوں بازو سلامت ہے زینب کی چادر تو نہیں چھنے گی۔ عزادارو، کربلا سے لے کر شام تک زینب کے اونٹ کو جب بھی تماشائیوں نے گھیرا ہے تو زینب نے حسین کو نہیں بلایا۔ کہا بات دیکھ رہے ہو، کربلا سے لے کر شام تک جب بھی سکینہ کو تماشے لگے سکینہ نے بابا کو نہیں بلایا۔ کہا چچا دیکھ رہے ہو عزادارو، آج خصوصی طور پر عباس کا پرسہ لینے فاطمہ آئی ہے، شہزادی فاطمہ کو پرسہ دو۔ فاطمہ زہرا کہتی ہے اگر کسی مومن کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو جب محرم کی 8 تاریخ ہے اور جب میرے غازی عباس کا ذکر ہونے لگے تو
تو روتی ہوئی آنکھوں سے سیدانیوں پہ یہ فرض ہے کہ عباس کی درگاہ میں جائیں، سر سے چادر اتارے، بال بکھرائے اور کہے فاطمہ زہرا ہم عباس کا صدقہ مانگ رہے ہیں، صحیح مگر روتے ہوئے مانگو فاطمہ دیں گی۔ ایک مرتبہ کہو تو عزادارو جب غازی اجازت لینے زینب کے قریب آئے، خیمے میں تو کہا شہزادی اجازت ہے، کہا ہاں میرے عباس اجازت ہے، مگر ایک لمحے کو ٹھہر جا۔ عباس رک گئے، زینب نے آواز دی ام لیلا ادھر آؤ، کلثوم ادھر آؤ، فروہ ادھر آؤ، رقیہ ادھر آؤ۔ ام الفضل ساری بیویاں آ گئیں، کہا میرے غازی کے گھر کے گرد ایک حلقہ بناؤ۔ اب نقشہ دیکھو، زینب کا خیمہ، عباس کھڑے ہوئے، ہاتھ میں حسین کا علم، چاروں طرف سیدانیاں، دامن سے لپٹے ہوئے بچے، عباس کے پہلو میں زینب، عباس کے دائیں بازو کی طرف حسین۔ زینب ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے ارے سیدانیوں، علی کی بیٹی کو معاف کر دینا، ارے میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، میں نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا تمہارے پردے کی حفاظت کروں گی، ارے اب میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عباس جا رہا ہے۔ چلتی ہے عباس، عزاداروں کیوں قربان ہونے کو جی چاہتا ہے غازی پر، اس لیے ہوتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید اجازت لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوگا، مگر عباس جب خیمے سے باہر آئے، حسین کمر پکڑے پکڑے ساتھ ساتھ آئے، غازی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چلتا رہا۔ حسین کہتے ہیں عباس سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مولا ارے آپ پیدل اور میں گھوڑے پر۔ جب حسین آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تب عباس گھوڑے پر بیٹھے، ادھر عباس گھوڑے پر بیٹھے، حسین زمین پر گرے۔ بس آپ سمجھ گئے نا عباس حسین کی قوتوں کا نام تھا۔ ارے غازی کھڑا رہا تو حسین کھڑا رہا، غازی بیٹھ گیا تو حسین بیٹھ گیا۔ پھر حسین نے آواز دی بیٹا علی اکبر ادھر آؤ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، علم کو دیکھتے رہو، ہمیں عباس کی جنگ بتاتے رہو۔ علی اکبر علم کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر سب کچھ بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر اچھل کر خوشی سے کہتے ہیں بابا سکینہ کی مراد بھر آئی ہے۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا علم تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حسین نے کہا اللہ تیرا شکریہ ہے۔ اچانک اکبر نے چلا کر کہا اے بابا علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی۔ حسین کہتے پروردگار میرے بازو کی خیر، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، میرا جملہ سن لو۔ اکبر نے تھوڑی دیر میں پھر چلا کر کہا بابا علم نے پھر دائیں جانب گردش لی، کہا کہ میرے عباس کے بازو کی خیر اے پروردگار۔ اکبر نے چلا کر کہا بابا علم ہچکولے لے رہا ہے۔ پھر اکبر نے کہا بابا علم جھکا جا رہا ہے، بابا علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں ارے بابا اب علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسین دوڑے اکبر کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ دوڑتے دوڑتے حسین گرے۔ یہ حمید ابن مسلم کا جملہ ہے اور جملہ سنو گے، جب گر کر حسین اٹھے تو خالی ہاتھ نہیں تھا، حسین کے ہاتھ میں عباس کا کٹا ہوا بازو تھا۔ حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو سینے سے لگایا، دوسرا بازو ملا اس کو بھی سینے سے لگایا، سینے سے لگائے لاشے کے قریب پہنچ کر حسین نے کہا عباس حسین آیا ہے، عباس غریب بھائی آیا ہے۔ ارے حمید کہتا ہے کہ جیسے حسین نے کہا عباس حسین آیا، ابا کا بازو اٹھا، ارے بریدہ لاشا زمین سے اٹھا، لاشے نے کھڑا ہونا چاہا مگر گر پڑا۔ گرتے ہوئے کہتا ہے مولا ارے میرے بازو کٹ گئے، ارے تعظیم نہیں کر سکتا، اور مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ پھر غازی نے ہونٹوں کو ہلا کر آنکھوں کے اشارے سے اکبر کو قریب بلایا،
وصیت نہیں کرتا تاکہ تم پر واجب نہ ہو جائے. ارے اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ لاشیں کو اٹھا کر عمرستان کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر لاشوں کو پامال کرنا چاہے تو حسین کے لاشیں کو چھوڑ دینا اور میری لاشیں کو پامال کر دینا. اللہ